معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 11 خاندان تغلق، سب ہیڈنگ غیاث الدین تغلق شاہ کی موت کا محققانہ جائزہ۔ سلطان نے سرکاری مطالبے کا تعین کرتے ہوئے علاؤالدین کے رائج کردہ حکم مساحت کو ترک کر دیا اور اس کی جگہ حکم حاصل کا طریقہ رائج کیا۔ حکم حاصل میں تجربہ کار لوگ کھڑی فصل کی قیمت کا اندازہ لگا کر حکومت کا حصہ مقرر کر لیتے تھے۔ ضیاء الدین برنی کے مطابق سلطان نے اپنی مملکت میں خراج کی وصولیاں پیداوار کی بنیاد پر رکھیں اور اس طرح بلاد ملک کی رعایا کو فصلوں کے خراب ہو جانے کی صورت میں اخراجات کی پریشانیوں سے محفوظ کر دیا۔ اس سے کسانوں کو کافی فائدہ پہنچا، کیونکہ حکم مساحت کے طریقے میں فصل خراب ہونے کی صورت میں کاشتکار کو بہت تکالیف اٹھانا پڑتی تھی، لیکن اس طریقے میں کاشتکار کو یہ رعایت تھی کہ اگر پیداوار کسی وجہ سے خراب یا کم ہوتی تو سرکاری مطالبے کی شرح بھی کم کر دی جاتی تھی۔ بلا شبہ سلطان غیاث الدین کا یہ اقدام نہایت ہی مستحسن تھا۔ بقول ضیاء برنی، اس نے دیوان وزارت کو حکم دیا کہ اقطاعات اور بلاد ممالک میں 10 میں سے 1 یعنی 10% یا 11 میں سے 1 یعنی 9% سے زیادہ لگان میں اضافہ نہ کیا جائے۔ برنی کے اس بیان پر مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق غیاث الدین نے پیداوار کا 10% حصہ وصول کیا، بعض کے مطابق غیاث الدین نے پیداوار کا 1/10 حصہ وصول کیا، اور بعض کے مطابق اس نے پہلے سے رائج شدہ نظام میں 1/10 سے زیادہ اضافہ نہ کیا، لیکن یہ ناقابل یقین ہے کہ اس نے مالیہ کی شرح کم کر کے 1/10 کر دی ہو۔ یہ بات درست ہے کہ اس نے کم شرح کی طرف توجہ دی، اور پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس نے مسلم فقہا کے فیصلوں کے خلاف 1/10 حصہ وصول کیا ہو۔ المختصر یہ کہ ریونیو کی شرح 1/15 تھی، کیونکہ غیاث الدین کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ خراج کی شرح کم کر کے 10واں حصہ کر دیتا اور پھر ملکی آمدنی کو گھٹا کر نصف کر دیتا۔ مالیہ کی وصولی کے سلسلے میں اس نے حکم دے رکھا تھا کہ زرعی زمین پر اتنا ہی خراج لگایا جائے کہ موجودہ پیداوار بھی قائم رہے اور پھر اگلے سال بھی اس میں معقول اضافہ ہو، تاکہ کاشتکاروں کے حوصلے بڑھیں۔ ایک ہی دفعہ اتنا نہ لے لیا جائے کہ کاشتکار تباہ و برباد ہو جائے۔ خراج کی وصولیابی کے سلسلے میں اس نے حکم دیا کہ ہندوؤں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ نہ تو انتہائی دولت سے اندھے ہو جائیں اور بغاوت پر اتر جائیں، اور نہ اتنے بے سر و سامان اور تنگ دست کہ ترک زراعت و کاشت کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس نے والیوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ خراج کی وصولیابی کے سلسلے میں بہت چھان بین کریں، تاکہ فوج اور قدم سرکاری خراج کے علاوہ زیادہ بوجھ کاشتکاروں پر نہ ڈالیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے مقدم اور کھٹ کو سرکاری واجبات معاف کر دیے، تاکہ ان کو ان کی خدمات کا صلہ مل سکے۔ سلطان نے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی حکومت کی طرف توجہ دی۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے امراء کو ہر صورت میں خوش رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے انہیں خوش رکھنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں عطا کی۔ اس نے ایسے علاقوں میں بھی جاگیریں دیں جہاں علاؤالدین کی اصلاحات نافذ تھیں۔ اس نے امراء کی تنخواہیں اور انعامات بھی مستقل کر دیے، چنانچہ اس کے زمانے کے تمام امراء خوشحال ہو گئے۔ غیاث الدین امراء ملوک، ریونیو افسران وغیرہ پر خاص مہربان تھا۔ اس نے ان کے متعلق علاؤالدین کی طرف سے کیے گئے اقدامات یکسر ختم کر ڈالے۔ اس نے امراء اور ملوک کو بلند مراتب عطا کیے۔ اس نے کہا کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ انہیں معمولی اعمال کی طرح دیوان میں طلب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ اگر امراء یا ملوک اپنے اقطاعات و روایات میں خراج کے طور پر 10% کا آدھا یا 11% کا آدھا یا 10واں یا 15واں حصہ وصول کریں تو دیوان وزارت کو اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر متصرف یا کارکن 1% یا نصف فیصد تنخواہ کے علاوہ وصول کر لیں تو اس معمولی فرق کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔
اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے مالیے میں غبن کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے برعکس اس نے خائنوں اور چوروں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان ضابطوں کی وجہ سے اس کے دور میں دلایت اور اطاعت کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ سلطان کی آمد کی خبر سن کر جونا خان نے دارالسلطنت سے چند میل دور افغان پور میں 3-4 دن کے اندر اندر ایک چوبی محل تعمیر کرایا تاکہ اپنے بوڑھے باپ کا شاہانہ استقبال کر سکے۔ محل 24 ستونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ چنانچہ سلطان کی آمد پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ شہنشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے محمود خان کے ہمراہ چوبی محل میں آرام کیا اور رات وہیں بسر کی۔ دوسرے دن تمام امراء کھانے پر مدعو کیے گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سلطان کی سواری دلی کو روانہ ہونے والی تھی کہ تمام امراء جلدی میں چوبی محل سے باہر نکلے۔ الغ خان گھوڑے اور ہاتھیوں کی پیشکش میں مصروف تھا۔ اتنے میں دھم سے چوبی محل کی چھت گری اور سلطان بما 5 ہمراہیوں کے اس میں دب کر مر گیا۔ فروری 1325 عیسوی جب سلطان کی لاش باہر نکالی گئی تو وہ اپنے بیٹے محمود پر جھکا ہوا پایا گیا، جسے اس نے چھت گرتے وقت بچانے کی کوشش کی تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جونا خان نے چوبی محل اپنے باپ کو ہلاک کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ صدر جہاں گجراتی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ الغ خان نے ایک طلسم بنایا تھا، جس وقت اس کو توڑا اسی وقت مکان گر پڑا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں دہلی میں ایک ولی اللہ نظام الدین اولیاء رہتے تھے۔ ان کی خدمت میں سلطان کا بیٹا الغ خان جایا کرتا تھا اور ان کے مریدوں کے سامنے ان کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا، اپنے حق میں دعائے خیر کی استدعا کرتا تھا۔ حضرت پر بعض اوقات بے خودی کی حالت طاری ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپے میں نہ رہتے تھے۔ الغ خان نے اپنے نوکر متعین کر رکھے تھے کہ جب حضرت پر یہ حالت طاری ہو تو مجھے اطلاع دی جائے۔ چنانچہ جب ایک دن یہ حالت طاری ہوئی تو اس کو اطلاع ہوئی، وہ آیا۔ یوں ہی اس پر شیخ کی نظر پڑی تو انہوں نے چلا کر کہا، ہم نے تجھ کو تخت بخش دیا۔ چنانچہ خیال کیا جاتا ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی کوششوں سے الغ خان کو تخت و تاج ملا۔ طبقات اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان تغلق شاہ شیخ نظام الدین سے رنجیدہ تھا۔ اس نے شیخ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں دلی کے اندر آؤں تو آپ اس سے باہر چلے جائیں، تو شیخ نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ مگر ابن بطوطہ کے بیان سے ظاہر ہے کہ شیخ صاحب کا انتقال اس حادثے سے پہلے ہو چکا تھا۔ سر ولزلے ہیک نے کیمبرج ہسٹری آف انڈیا میں بیان کیا ہے کہ چونکہ شیخ نظام الدین صوفی سما کا قائل تھا، اس لیے 53 درویشوں کی موجودگی میں اس کی جواب طلبی کی گئی، جسے اس نے اپنی توہین سمجھا۔ اس واقعے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ شیخ سلطان کے اس حادثے میں شریک ہو۔ چونکہ یہ واقعہ اچانک پیش آیا، اس لیے کیاسا جونا خان کو مورد الزام قرار دیا گیا، ورنہ تاریخ حقائق سے یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ جونا خان نے اسی غرض کے لیے چوبی محل تعمیر کرایا تھا۔ چوبی محل کے اندر وہ خود بھی موجود تھا اور اپنے باپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کو دہلی کے قریب سلطان کے نئے آباد کردہ شہر تغلق آباد میں دفن کیا گیا۔ یہ عالیشان مقبرہ اب تک تغلق آباد کے قلعے کے سامنے موجود ہے۔ بعد میں سلطان محمد تغلق بھی اسی مقبرے میں دفن ہوا۔ سب ہیڈنگ: غیاث الدین تغلق شاہ کی موت کا محققانہ جائزہ۔ سلطان غیاث الدین تغلق ترہٹ کا مضبوط قلعہ فتح کرنے کے بعد دہلی روانہ ہوا، لیکن اسے دہلی پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ وہ بنگال کی مہم پر روانہ ہوتے وقت امور سلطنت کو جونا خان کے سپرد کر آیا تھا۔ بنگال کی مہم سے واپسی پر اس نے اپنے بیٹے الغ خان کو اطلاع دی۔ الغ خان نے جب سنا کہ اس کا باپ بما لشکر کے دہلی واپس آ رہا ہے تو اس نے افغان پور کے پاس ایک نیا محل بنوایا۔ یہ محل صرف 3 دن کے عرصے میں تیار کروایا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسی محل میں رات بسر کرے، اور اس وقت جبکہ شہر میں اس کی آمد کی خوشی میں
ہر طرف آئینہ بندی ہو جائے، طرح طرح کے لوازمات مسرت فراہم کر لیے جائیں، تب اس کا باپ بڑی شان و شوکت سے محل میں داخل ہو۔ نیا تعمیر کردہ محل بالکل عارضی تھا اور 24 ستونوں کے سہارے کھڑا تھا۔ غیاث الدین تغلق افغان پور کے نزدیک پہنچا اور نئی عمارت بنوانے کا سبب پوچھا، اور جب بیٹے کی یہ خواہش معلوم ہوئی تو اس کا دل رکھنے کے لیے شہزادے محمود خان کے ہمراہ اسی محل میں مقیم ہو گیا۔ تغلق آباد میں اس کی آمد پر شادیانے بجے اور سارے شہر میں خوشی منائی گئی۔ دوسرے دن تمام امراء کھانے پر مدعو کیے گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے فوراً بعد سلطان کی سواری کے جانب شہر روانہ ہونے سے پیشتر الغ خان نے اسے گھوڑوں اور ہاتھیوں کی پیشکش کرنی چاہی۔ چنانچہ تمام امراء کھانے سے فارغ ہو کر جلدی سے باہر نکلے اور ان سب نے عجلت میں ہاتھ بھی نہیں دھوئے۔ الغ خان جس کی زندگی باقی تھی وہ بھی گھوڑوں، ہاتھیوں اور دوسرے لوازمات شاہی کی ترتیب کے لیے باہر چلا آیا، جنہیں وہ بادشاہ کی خوشنودی کے لیے لایا تھا۔ الغ خان کے باہر آتے ہی اس کمرے کی چھت گر پڑی جہاں غیاث الدین بما اپنے مصاحبین کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں سلطان غیاث الدین ہمراہ 5 ہمراہیوں اور شہزادہ محمود کے اس میں دب کر مر گئے۔ سلطان کی لاش کو نکالا گیا تو وہ اپنے بیٹے شہزادہ محمود پر جھکا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے محل کی چھت کے گرنے پر اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ سلطان غیاث الدین کی موت کا یہ سانحہ فروری 1325 عیسوی اور بعض کے خیال میں جولائی 1325 عیسوی میں واقع ہوا۔ افغان پور کے حادثے کے متعلق مختلف تاریخ دانوں کے مختلف نظریات ہیں۔ بہرکیف یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ غیاث الدین کی موت کا باعث اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ الزام پوری طرح ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے عملاً اس قسم کا محل بنوا کر اپنے باپ کی جان لی۔ ڈاکٹر ایشوری پرساد کا خیال ہے کہ یہ واقعہ الغ خان اور شیخ نظام الدین اولیاء کی سازش کا نتیجہ تھا اور یہ محل محض سلطان کو مارنے ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر ایشوری پرساد کا یہ نظریہ بدعنوانی نظام الدین احمد ابن بطوطہ اور صدر جہاں گجراتی، جنہوں نے سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کو سازش کا نتیجہ قرار دیا ہے، کے بیانات پر مبنی ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مورخ محمد قاسم فرشتہ کا خیال ہے کہ جو لوگ الغ خان کو غیاث الدین تغلق کی موت کا باعث سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ خود دسترخوان پر باپ کے ساتھ موجود تھا۔ اس میں یہ کرامت کہاں سے آئی کہ اس کے باہر نکلتے ہی چھت نیچے آ رہی اور بادشاہ کی موت واقع ہوئی؟ سر ولسلے ہیگ کے مطابق ڈاکٹر ایشوری پرساد کی موافقت میں ہے۔ صدر جہاں گجراتی اپنی تاریخ میں اور ہی حیرت انگیز طریقے سے اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ الغ خان نے یہ محل جادو کے زور سے بنوایا تھا اور یہ طلسمی اثر ہی تھا کہ اس کے باہر آتے ہی چھت گر پڑی تھی۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اس حادثے سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحلت فرما چکے تھے۔ اس بارے میں ابن بطوطہ کا بیان بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ الغ خان حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں اکثر آیا کرتا تھا، ان کے مریدوں کے سامنے ان کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتا تھا اور انہیں اپنے حق میں دعائے خیر کرنے کی استدعا کیا کرتا تھا۔ حضرت شیخ پر بعض اوقات بے خودی کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، چنانچہ الغ خان نے اپنے چند مصاحب اس کام کے لیے متعین کر رکھے تھے کہ جب بھی حضرت نظام الدین اولیاء عالم بے خودی میں مدہوش پڑے ہوں تو اسے فوراً اطلاع کی جائے۔ چنانچہ ایک دن جب ان پر حالت طاری ہوئی اور شہزادہ الغ خان اطلاع پا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو جو ہی حضرت شیخ نے اسے دیکھا تو فرمایا، ہم نے تجھ کو دلی کا تخت بخش دیا۔ اس بنا پر ابن بطوطہ حضرت نظام الدین اولیاء اور الغ خان کو افغان پور کی سازش کے محرک قرار دیتا ہے۔ ابن بطوطہ کے بیان کے برعکس ضیاء الدین برنی کا بیان خاص طور پر قابل التفات ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ افغان پور کا حادثہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا جو محل پر بجلی گرنے سے وقوع پذیر ہوا۔ اس کے نزدیک اس میں کسی قسم کی سازش کو دخل نہیں تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، مورخ برنی جو عصر فیروز شاہی کا ایک رکن اور سلطان محمد تغلق الغ خان کا دل سے معتقد تھا، اس نے قصداً اس ذکر کو چھوڑ دیا۔ تذکرہ نگار نظامی لکھتا ہے کہ جب بادشاہ لکھنوتی سے آ رہا تھا تو اس نے حضرت سلطان
المشائخ کو کہلا بھیجا کہ میرے دہلی پہنچنے تک آپ دہلی سے چلے جائیں، اور شیخ نے جواب دیا کہ دیکھ لیں گے۔ نظامی حضرات تو اس مبینہ پیغام و جواب کی بنا پر بادشاہ کی موت کو حضرت سلطان المشائخ کی کرامت قرار دیتے ہیں۔ حاجی محمد قندھاری لکھتے ہیں کہ بادشاہ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور چھت کو توڑتی ہوئی بادشاہ کے سر پر آ رہی۔ مورخ قندھاری کا بیان اگر ٹھیک ہے تو یہ بات قرین قیاس ہو سکتی ہے۔ مطلوب التعلین کے مصنف محمد بلاکی نے بھی لکھا ہے کہ غیاث الدین تغلق کی موت محض محل پر بجلی گرنے سے واقع ہوئی۔ ڈاکٹر مہدی حال ہی میں ڈاکٹر مہدی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف میں سلطان کو اس حادثے سے بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے برنی کے بیان کی تائید مزید بہت سے حقائق کو منکشف کیا ہے۔ وہ برنی کے اس بیان کو درست قرار دیتے ہیں کہ محل واقعی بجلی گرنے سے تباہ ہوا تھا اور سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کا حادثہ کسی سازش کا نتیجہ نہ تھا۔ الغ خان کو اپنے باپ کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ وہ ولی عہد حکومت تھا، اور نیز ہر کوئی جانتا تھا کہ الغ خان تمام دیگر شہزادوں سے ہر حالت میں برتر واقع ہوا تھا۔ غیاث الدین تغلق بھی اسے دیگر بھائیوں سے ممتاز سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے 2 بار فوج کے ساتھ دکن بھیجا، اور جب خود بنگال کی مہم پر گیا تو اسے دہلی میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سو ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہی تخت و تاج کا وارث تھا۔ اس کو علاؤالدین خلجی یا مغل شہزادوں کی طرح کسی مخالف دعویدار کا خدشہ نہیں تھا۔ چنانچہ قرین قیاس ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق محل پر بجلی گرنے سے اپنی موت مرا۔ سر ولسلے ہیگ نے بھی ڈاکٹر ایشوری پرساد کی موافقت میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء صوفی سما صوفیانہ انداز میں گانے اور موسیقی کو جائز سمجھنے کے خیال کے قائل تھے، اس لیے سلطان غیاث الدین تغلق نے 53 درویشوں کی موجودگی میں ان کی جواب طلبی کی، جسے شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنی توہین سمجھا۔ اس واقعے کی بنا پر سر ولسلے ہیگ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ افغان پور کے حادثے میں شیخ نظام الدین اولیاء کا ہاتھ تھا۔ یورپی محقق مزک نے لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات بابرکت سے اس قسم کے گھٹیا واقعے کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ غیاث الدین تغلق کی ناگہانی موت کا واقعہ تاریخ کے لیے ایک اختلافی مسئلہ بن گیا ہے۔ بعض مورخین نے غیاث الدین تغلق کی موت کو الغ خان اور حضرت نظام الدین اولیاء کی سازش کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مورخین ایسے بھی ہیں جنہوں نے برنی کے الفاظ میں جو استعارہ ہے اس کو غلط سمجھا ہے، اور یہ لکھ دیا ہے کہ بجلی گرنے کی وجہ سے کوشک کی چھت گری اور سلطان مر گیا، جہاں تک حضرت نظام الدین اولیاء کو اس واقعے کی سازش کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں شیخ محمد اکرم اپنی تصنیف آب کوثر میں لکھتے ہیں، ہمیں یہ روایت سرے سے ہی مشتبہ اور غیر اغلب معلوم ہوتی ہے۔ وجوہات بالاختصار یہ ہیں: نمبر 1، بعد کے مورخین نے اس واقعے کو مشہور است بدیوانی کے عنوان سے نقل کیا ہے، اور اسے ایک مشہور افواہ سے زیادہ وقعت دینا ٹھیک نہیں۔ معتبر مورخین اس واقعے کی نسبت بالکل خاموش ہیں۔ نمبر 2، بادشاہ کی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیغام بھیجنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ جب بادشاہ نے خسرو کا عطیہ واپس نہ کرنے پر اور سما کے معاملے میں بھی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جب وہ خود دارالخلافے سے باہر ہو، بلا کسی معقول وجہ کے سلطنت کے سب سے با اثر شیخ سے بگاڑ کر اپنے لیے مشکلیں اور خطرے پیدا کرے۔ نمبر 3، ابن بطوطہ جو سلطان کی وفات کے 9 سال بعد ہندوستان آیا اور جس نے شیخ رکن الدین ملتانی کی زبانی اس واقعے کی سب سے زیادہ تفصیلات دی ہیں، سلطان اور حضرت شیخ کی لفظی چپکلش کے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک منجم نے کہا تھا کہ بادشاہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا، لیکن سلطان المشائخ کے الغ خان کے متعلق 1-2 ارشادات دینے کے باوجود اس نے کہیں بادشاہ کی دھمکی یا حضرت کے جواب کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 4، برنی
جو اس زمانے میں زندہ موجود تھا اور حضرت شیخ کا پرجوش معتقد تھا، ایک لفظ نہیں لکھتا۔ ڈاکٹر وحید مرزانی امیر خسرو کے متعلق انگریزی میں ایک فاضلانہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اس حکایت کے متعلق شک و شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ اس درجہ عداوت کے اظہار کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ دوسرے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلطان المشائخ اس زمانے میں قریباً 95 سال کے تھے اور 7 ماہ سے ایک تکلیف دہ مرض میں مبتلا تھے۔ ایسی حالت میں ان کا کسی کشمکش یا مباحثے میں حصہ لینا، بلا ضرورت کسی دوسرے کو شکایت و عداوت کا موقع دینا بہت مشتبہ معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریات غلط ہیں۔ کوشک کی مختصر تعمیر صرف 3 روز میں ہوئی تھی اور اس کی بنیادیں ابھی گیلی تھیں کہ سلطان نے ہاتھیوں کی پریڈ کا حکم دیا۔ اس سے وہ بنیادیں ہل گئی اور کوشک گر گیا۔ قصہ مختصر، سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کسی بھی وجہ سے ہو، اسلامی ہندوستان کے لیے وہ ایک مصیبت عظمیٰ تھی اور سلطان کی وفات کے ساتھ اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ علاؤ الدین خلجی نے جو علاقے فتح کیے تھے وہ ابھی تک دہلی کے تابع تھے اور سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنے حسن انتظام سے بنگال اور دکن ہر طرف پورا قابو کر رکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق فرما روا ہوا، جس کے عہد حکومت میں بغاوتیں شروع ہوئیں۔ کئی صوبے دہلی سے آزاد ہو گئے اور سلطنت دہلی وسیع ہونے کی بجائے کمزور ہونی شروع ہوئی۔